.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ یہ مسجد 1857 کے بعد یہ وہی جگہ ہے جہاں سے جنگ آزادی کے مشن کو ملک کے ہر بندے کے ذہن اور دماغ میں بسایا گیا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند 1866 میں اسی تحریک کا سب سے بڑا حصہ بنا، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ دماغ میں ایک جنگ آزادی کی روح پھونکی جائے اور ہر شخص کے دل میں جنگ آزادی کی آگ بھڑکے۔ تو وہ اب میدان نہیں تھا سامنے، اب ذہنوں کا میدان سامنے تھا، اور اس میدان کے لیے یہاں کام کیا گیا۔ وہ اس کا ایک ٹریننگ سینٹر دماغوں کا کہا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ یہاں اصل میں چونکہ میری لائف ہی اسکول لائف تھی، اسکول میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب کا یہ اپنا ایک ارادہ تھا کہ مجھ سے جو دو بڑے بھائی ہیں ان کو عالم بنائیں گے اور اس کو اسکول میں ڈال کر کے کوئی LLB یا اس طرح کا کوئی بھی اس کو ڈگری وغیرہ کرائیں گے۔ لیکن میرے دونوں بھائیوں کا یہاں ایڈمیشن ہوا مجھ سے پہلے قرات میں، وہ دونوں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ان کا یہ اپنا عمل رہا تھا کہ کہیں دل ہی نہیں لگتا۔ اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ میرے والد صاحب کی اور دادا مرحوم کی بڑی خواہش ہے، تو میں نے اپنا پلان چینج کیا اور اسکول چھوڑ کر کے پھر میں نے مراد آباد گیا، وہاں 1 سال فارسی پڑھی، پھر اس کے بعد 1 سال عربی کلاس پڑھی۔ تو دارالعلوم کبھی دیکھا نہیں تھا دیوبند ہم لوگوں نے، بس سنتے تھے کہ دارالعلوم ایشیا کی بہت اسلامک عظیم یونیورسٹی ہے، فرسٹ نمبر یونیورسٹی ہے۔ دل ہی دل میں ایک عقیدت کا مینار اس کا ہم نے بنایا تھا۔ فرسٹ ٹائم جب یہاں پر آئے امتحان دینے کے لیے اور سب کچھ دیکھا، اور یہاں پہ وہ دل میں کیفیت محسوس کی جو گھر پہ کبھی نہیں کر پائے تھے۔ نمازوں میں، یہاں پر عبادت میں، ذکر میں ایک عجیب سی نورانیت محسوس ہوئی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تجھے یہاں ہمیں کچھ علم دینا ہے اور تعلیم دینی ہے، مولا یہاں پہ ہمارا داخلہ کرا دے۔ داخلے میں یہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ٹف ہوتا ہے، نہیں شاید کسی بھی یونیورسٹی کا اتنا ٹف نہیں ہوتا جتنا یہاں ہوتا ہے۔ پوری بک کھول کر کے بیٹھتے ہیں اور جو سوالات ہوتے ہیں یہاں سے لے کر کے لاسٹ پیج تک پوچھتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد دماغ ہمارا ایک کلوز تھا، یعنی کوئی نہ فکر تھی، نہ سوچ تھی، نہ تھنکنگ تھی کچھ کرنا ہے، نہ کوئی فیوچر پلان تھا، بس یہ تھا کہ پڑھیں گے۔ لیکن جب یہاں ایڈمیشن لیا اور فرسٹ ٹائم ہم کلاس میں پہنچے ہیں، اور ٹیچر کی جو ہم نے یہاں فرسٹ جو کلاس ہوتی ہے تو آغاز اس کا ہوتا ہے نصیحتوں پر اور ہدایات پر۔ ٹیچر آنے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹ کو ہدایات کرتے ہیں، پورے سال کے جو مستقبل ہوتا ہے اس کا وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اس طرح رہنا ہے۔ جب انہوں نے ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب ہیں، حضرت مولانا خضر صاحب، انہوں نے آ کر کے جب ہدایات کی ہیں تو وہاں دل کی دنیا ہلکے ہلکے بدلنا شروع ہو گئی۔
کہ تم صرف اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو بلکہ ایک بہت عظیم مقصد ہے تمہارے سامنے، اور بس بدلتے چلے گئے، اور اپنا زندگی کا جو مقصد تھا وہ سمجھ میں آتا چلا گیا کہ قوم کی، ملت کی، ملک کی خدمت تمہارا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ صبح جب فجر کی نماز اذان ہوتی تھی تو یہاں پر کنڈی کھٹکھٹا دی جاتی، اب سونا نہیں ہے، چاہے نیند کتنی آ رہی ہو، کتنے تھکے ہوئے، لیکن آپ کو اب نماز پڑھ لیجیے۔ نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد ناشتہ یا جو بھی بریک فاسٹ ہوتا تھا اس کو کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر ہماری کلاسز شروع ہو جاتی تھی۔ ہمارے یہاں وسیم صاحب ہیں، یہاں سے آفٹر کمپلیٹ پڑھائی پوری کرنے کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ گئے، وہاں سے گریجویشن کیا اور اس کے بعد آئی ایس کی تیاری کی، اور آئی ایس انہوں نے کیا ہے۔ یہ ہمارے یہاں تقریباً 3500 طلباء کے لیے کھانا بنتا ہے۔ صبح سویرا تقریباً 5-5:30 بجے سے کھانا شروع ہو جاتا ہے اور شام کو مغرب تک کھانا بنتا ہے۔ ویسے تو آپ سارا دان میں آتا ہے، لیکن ہمیں جو سامان یہاں کا ہوتا ہے وہ سب خریداری ہوتا ہے، اس سہارنپور سے سب خریداری کرتے ہیں سب، اور آٹا وغیرہ سب چندے میں آتا ہے، سب دان میں آتا ہے جتنا ہے۔ گیہوں ہمارے پاس 4-5 ہزار کونٹل آتا ہے، وہ سب چندے میں آتا ہے۔ روزانہ ہمارے یہاں میٹ جو خرچ ہوتا ہے وہ 400 کلو کے قریب گوشت لگتا ہے، اور دال 200 کلو صبح میں۔ اس طرح بریانی جو 2-3 مرتبہ بنتی ہے، 3 مرتبہ بنتی ہے، وہ ایک مرتبہ میں 950 کلو چاول بنتا ہے ایک وقت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ مناظرہ رد قادیانیت کے موضوع پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ علماء حق کی طرف سے ترجمانی فرمائیں گے مولوی محمد قاسم دہلوی، جبکہ علماء قادیانیت کی ترجمانی فرمائیں گے مولوی محمد نظام الدین امروہوی۔ اس کے بعد میں مولوی محمد نظام الدین امروہوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ، اما بعد۔ محترم معزز سامعین اعظام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے ہمارے اس مشقی پروگرام کا موضوع ہے ختم نبوت، اور اسی موضوع پر آج انشاءاللہ بحث ہوگی کہ آیا آپ علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے یا نہیں۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے علماء قادیانیت کے ترجمان مولوی نظام الدین کا دعویٰ سنا۔ میں ان کے دعوے پر پکڑ کرنے سے پہلے ایک اصولی بات یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا راہنما اس مذہب کا اخلاقی اعتبار سے سب سے اچھا فرد ہو سکتا ہے۔ باہر جا کر جب دوسروں سے مقابلہ کریں تو اس میں بھی ہم ہمت سے کام لے سکیں۔ اس وجہ سے ہمارے درمیان یہ ایک مسابقہ یا مناظرہ چل رہا تھا۔ سن 1857 کے بعد 1866 میں ایک مدرسہ بنا، لیکن آج آپ اگر اسے دیکھیں گے تو اس کے 1000 نہیں 10,000 نہیں 50,000 مدرسے ساری دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ میں امریکہ گیا تھا، وہاں مدرسے ہیں، میں کینیڈا گیا، وہاں مدرسے ہیں، میں انگلینڈ میں آیا، وہاں مدرسے ہیں، افریقہ میں جائیں آپ، اور یہ جتنے لوگ مدرسوں کو قائم کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو 1 2 3 4 واسطوں سے دارالعلوم ہی کے فارغ ہیں، ان کے شاگردوں کے اور وہ چیز دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ یہاں سے دیوبند مشہور ہوا ہے، اس لیے کہ اب یہ تحریک سارے عالم کے اندر پھیل گئی۔ اب ہر شخص اس کو دیوبندی ایک نظریہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے اور خالص مذہبی نظریہ ہے۔ اس نظریے کا اب اس وقت سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک کی آزادی تک تو یہ لوگ سیاست کے اندر تھے اور لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، اور میں کہتا ہوں لاکھوں شہید ہو گئے ملک کے اندر۔ جن لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے میرٹھ کے اندر 1857 میں 151 یا کتنے لوگ ہیں، ان کے اندر اکثریت علماء کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ یہاں قرب و جوار کے جو دیہات ہیں، یہ ابھی قریب میں پھلاس وغیرہ اب تو لوگ جانتے بھی نہیں، پورے
دیہات کو آگ لگا دی گئی ہے. یہ لوگ نظریاتی اعتبار سے دیوبند تھے. آج تک یہ نظریہ مشہور ہے سارے عالم کے اندر کہ دیوبندی، حالانکہ انہوں نے دیوبند کو دیکھا بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک مدرسہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تحریک ہے جو سارے عالم کے اندر چلی. ملک کی آزادی کے بعد انہوں نے پوری کروٹ لے لی. اس کے اندر جمعیت علماء بالکل یعنی گویا کہ آگے ہے. دیوبند سے وہ تحریک چلی تھی ملک کی آزادی کی، لیکن دیوبند کو بحیثیت مدرسے کے تحریک سے الگ رکھا گیا سیاست سے، ملک کی آزادی سے پہلے بھی اور آج بھی. ہمارا جو مدرسے کا گویا کہ یہ سمجھیے ماحول ہے وہ صرف تعلیم کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے. ہم آدمی کو تیار کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے. باقی رہ گیا یہ کہ سیاست، ہمارے مدارس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دیکھیے دارالعلوم کی جو لائبریری ہے یہ مذہبی کتابوں کا عظیم ذخیرہ ہے. یہاں جسے دیگر لائبریریاں ہوتی ہیں اس میں آپ کو اتنی اجتماعی شکل میں مذہبی کتابیں آپ کو نہیں مل پائیں گی جتنی ہمارے یہاں. یعنی گویا کہ ہندوستان میں سب سے بڑا ہمارا یہ کیا کہتے ہیں کہ لائبریری سب سے بڑی لائبریری ہے جس میں کیا کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتابیں موجود ہیں. اس میں آپ عربی کی ہیں، اردو کی ہیں، فارسی کی ہیں، ہندی کی ہیں. تقریباً 16 زبانوں میں ہمارے یہاں کتابیں موجود ہیں. اور یہاں سے ہمارے یہاں جو طلبہ جن کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، جو ان کو پورے سال کتابیں پڑھنے کے لیے فری دی جاتی ہیں. یہاں عربی پر اور اردو پر اور کیا کہتے ہیں کہ فارسی پر ریسرچ کے لیے بیرون ممالک سے بھی ہمارے یہاں اسکالرس آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ بھی ہمارے یہاں آتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں عربی پر، فارسی پر. باہر سے ابھی ہمارے یہاں ابھی بھی فی الحال اسی مہینے میں 2 امریکہ سے آئے تھے. کوئی ایران سے آ جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ امریکہ سے آئے تھے، کوئی افغانستان سے آیا تھا، کوئی ادھر سے آتا ہے، اور انڈیا کے تو آتے ہی رہتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں دارالعلوم کے اندر یہ جو لائبریری ہے اس میں جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، یعنی ہمارے گویا کہ پوروج بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر کے اور اس وقت کے تقریباً 70 ہمارے اکابرین ہیں، ان کی جتنی بھی تصنیفات ہیں، یعنی ان کے گویا کہ جتنے بھی لیکھ ہیں یا کتابیں ہیں، ان کو ہم نے بہت ہی کمرے میں آپ ادھر دیکھیں گے، ہم نے ان کو مخصوص انداز میں ان کو اکٹھا کر رکھا ہے. یعنی جتنی بھی ہم کو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں ان کی، وہ جتنی ہم کو مل چکی ہیں ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہمارے اکابرین کا ایک سلسلہ جو ہے یہ ذخیرہ ہے موجود رہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں مخطوطات کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس مخطوطات میں ہمارے تقریباً 1550 کتابیں موجود ہیں، اور اس مخطوطات کے اندر سب سے اہم مخطوطہ اورنگزیب کا مخطوطہ ہے جو وہ قرآن پاک ہے لکھا ہوا، ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ دارالعلوم میں کتنی شاندار عمارتیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں. اس وقت جس وقت ہم یہاں آئے تھے تو بس تھوڑا سا تھا، اتنی بوسیدہ عمارتیں تھیں، پرانی عمارتیں تھیں، آثار قدیمہ جسے کہتے ہیں وہ تھیں. اور دیکھ کر کے یہ لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی قلعہ تھا. تعلیمی ادارہ ہے یہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جدید انداز میں کیا کہتے ہیں یہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں. پھر اسی طریقے سے ہمارے یہاں تعلیمی نظام میں بھی تبدیلی ہوئی. ہمارے کیا کہتے ہیں کہ یہ شعبہ انگریزی بھی قائم ہوا، انگریزی بھی پڑھائی جانے لگی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں شعبہ کمپیوٹر بھی قائم ہو گیا ہے. ہمارے لائبریری میں خود کمپیوٹرائز نہیں تھا، اب ہم چاہ رہے ہیں اس کو کمپیوٹرائز کرنا. تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہمارے یہاں آیا. گویا کہ ہر شعبے میں کمپیوٹر بھی ہے جس کو کیا کہتے ہیں کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو. اور کیا کہتے ہیں یہ پھر انٹرنیٹ بھی آ گیا ہے. تو یہ تمام تبدیلی دنیا کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں تو ہمارے تبدیلیاں سب بڑھتی رہتی ہیں سب. اس وقت ہم دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا ایک علمی مرکز سمجھا جاتا ہے اس کی عظیم الشان لائبریری میں موجود ہیں. اور اس لائبریری میں جیسا کہ آپ جیسے ہی داخل ہوئے ہوں گے آپ نے محسوس کیا ہوگا تمام ہی فنون پر کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے. عربی، اردو، فارسی، پنجابی، تمل، فرانسیسی، ہندی اور ہندوستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں سے متعلق یہاں کتابیں ہیں. یہاں دینی اسلامی کتابوں کے علاوہ دیگر مذاہب اور دیگر علوم و فنون پر متعلق بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں. علم طب پر بہت سی کتابیں یہاں موجود ہیں، فلکیات پر ہیں. یعنی اسلامیات کے علاوہ بہت سا ایسا ذخیرہ ہے
کہ اگر ہندوستان بلکہ میں کہتا ہوں پورے عالم کا علمی طبقہ اس کتب خانے پر فخر کرنا چاہے تو یقیناً وہ فخر کر سکتا ہے. بہت بڑا علمی ذخیرہ یہاں موجود ہے. یہ جو دارالعلوم دیوبند کا نوادرات کا ایک حصہ ہے، اس میں بہت سی ایسی کتابیں ہیں نادر، ہاتھ سے لکھی ہوئی بھی ہیں اور ٹائپ رائٹنگ کی بھی ہیں. بہت سی کتابیں یہاں موجود ہیں جو اس وقت بہت ہی کم دنیا میں پائی جاتی ہیں. آپ نے وہاں محسوس کیا ہوگا قرآن کریم کے بہت سے ایسے نسخے بھی موجود ہیں جن کی نقاشی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج کے کمپیوٹرائز کے زمانے میں بھی اتنی خوبصورت اور اتنی دیدہ زیب تحریریں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہیں. اور اس جو نوادرات کا شعبہ ہے، اس میں سب سے اہم حصہ ہم اسے سمجھتے ہیں، جس میں اسلامیات سے متعلق اہم کتابوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے متعلق بھی بہت سی اہم کتابیں موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایک طرف یہاں انجیل اور زبور اور تورات موجود ہے جو اسلام کی بڑی اہم کتابیں شمار کی جاتی ہیں، آسمانی کتابیں شمار کی جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایسے ہی دیگر انبیاء پر یہ کتابیں جو نازل کی گئی یہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ یہاں والمیکی صاحب کی لکھی ہوئی رامائن بھی ہے جو ہندو دھرم کی بہت ہی پوتر کتاب سمجھی جاتی ہے. تلسی صاحب کی رامائن بھی یہاں موجود ہے. یجروید، جیسا کہ ہم مسلمانوں کے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم ہے، یہ منزل من اللہ کتاب ہے، اور انجیل وغیرہ یہ کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں. اسی طریقے سے ہندو دھرم کے اعتبار سے اگر آپ محسوس کریں تو یہ یجروید ہے، جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی آسمان سے ہی اتری ہوئی ایک کتاب ہے. اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. سکھ دھرم کی بہت ہی اہم کتاب ہے گرنتھ صاحب، یہ انگریزی زبان میں یہاں موجود ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ یہاں اس نوادرات کے شعبے میں دارالعلوم کے ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو شاید آپ کو دوسری کسی لائبریری میں کم ہی مل پائیں یا نہ مل پائیں، ایسا بھی بہت سی ممکن. قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے بچوں کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے. کسی چیز کے لیے آسان نہیں فرمایا، صرف قرآن کریم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حفظ کرنے والے بچوں کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے. کچھ تیاری کرانی پڑتی ہے کچھ بچوں کو، کچھ خود بھی نکال لیتے ہیں، بچوں کے مائنڈ کے حساب سے ہے. جو بچہ جس مائنڈ کا ہے اس کے حساب سے اس کو تیاری کرانی پڑتی ہے. زیادہ سے زیادہ 3 سال، اور بہت سے ذہین بچے ہوتے ہیں 1 سال میں بھی کر لیتے ہیں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، حد ہے 3 سال. کہ قوم کی تعمیر میں دارالعلوم کا جو رول ہے یہ آزادی کے وقت سے نہیں ہے بلکہ آزادی کے بہت پہلے سے ہے. اور اگرچہ ادارے کا قیام دارالعلوم کی شکل میں سن 1866 میں ہوا ہے، لیکن فکر کے اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے جڑا ہوا ہے اور ان کے خاندان سے. چنانچہ یہاں کے جتنے اکابر ہیں یہ انہی کے تلامذہ، ان کے شاگرد ہیں، اور اسی کو فکر کو لے کر دارالعلوم قائم ہوا ہے. ہمارے جو اکابر تھے انہوں نے ملک آزاد ہونے تک تو سیاسی کردار بھی ادا کیا. سیاسی سے مراد پارلیمنٹری سیاست نہیں، بلکہ جو کانفرنسیں ہیں، ریزولیوشن ہیں، اور دھرنے ہیں، پردرشن ہیں، جیل بھرو تحریک ہے. چنانچہ اسیر مالٹا مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے یہ سیاسی کردار ادا کیا. لیکن جب ملک آزاد ہو گیا تو چونکہ ان کی یہ ساری قربانیاں کسی صلے کی خاطر نہیں تھی بلکہ قوم اور ملک کی محبت میں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے بالکل الگ کر لیا. پارلیمنٹری سیاست میں جو تھوڑا بہت دخل تھا، پہلے ان کے امیدوار بھی کھڑے ہوتے تھے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور تمام تر توجہ جو ہے وہ تعلیم اور اصلاح قوم کی تعمیر کے اوپر ہو گئی. دارالعلوم تو ایک مرکزی ادارہ تھا
یہاں چراغ سے چراغ جلتے رہے. جو یہاں کے فضلہ نکلے انہوں نے اپنے اپنے مقامات کے اوپر ادارے قائم کیے. ان کو ضابطے کی شاخ تو نہیں کہہ سکتے لیکن فکر اور عمل کے اعتبار سے وہ یقیناً اس کی برانچ اور اس کی شاخیں تھیں. تو وہ برابر روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس کا ثمرہ ہمارے سامنے آج ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے اندر جب اقتدار تبدیل ہوتا ہے تو تہذیب بدل جاتی ہے. ہماری ہندوستان کی یہ خاصیت یہاں کی مٹی کا اثر ہے کہ یہاں تہذیب نہیں بدلی. اگرچہ کوششیں اس کے لیے بہت کی گئیں اور نئی نسل کے اندر اس کے آثار آ رہے ہیں لیکن جو پرانی نسل تھی اور آزادی کے بعد کے لوگ انہوں نے کچھ اچھی چیزیں تو لیں, تعلیم لی اور ترقی کے جو ان کے فارمولے تھے وہ لیے لیکن اپنی تہذیب سے جڑے رہے. اور مسلمانوں کے یہاں صرف تہذیب نہیں ہے, تہذیب کے ساتھ دین بھی ہے اور دین مقدم ہے, تہذیب اس کے تابع ہے. اس لیے ان کی ساری توجہ اسی کے اوپر رہی. ہم تو ہر موقع پر اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر کچھ لوگ کمیونل ذہن کے ہیں تو بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو ملک کے اندر یکجہتی اور اتحاد کو چاہتی ہے, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, ان کو اوپر اٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے اپنے اختیار سے اس کو اپنا وطن بنایا ہے, اس کو چنا ہے. ہمارے سامنے آپشن تھا ہمارے بزرگوں کے سامنے لیکن ہم نے کہا کہ اسی مٹی میں ہم نے جنم لیا, یہیں مریں گے. جب اس کو اپنا وطن بنایا ہے تو وطن کے تئیں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے تمام اہل وطن کے ساتھ مل کر ہے. ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں, ایک تو نصاب تعلیم سلیبس جس کے اوپر صدیوں کا تجربہ ہے اور اسی نصاب کو پڑھ کر مولانا حفظ الرحمان, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا محمود حسن صاحب تیار ہوئے اور اسی نصاب کو پڑھ کر جو موجودہ ہمارے اکابر ہیں ملت کے قائدین وہ تیار ہوئے. جس نصاب کو دارالعلوم کے قیام کے وقت یہاں کے اکابر نے منتخب کیا تھا اس میں کوئی بنیادی تبدیلی تو ہم کرتے نہیں لیکن فن اور طریقۂ تعلیم اس میں جو جزوی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو ہمیشہ ہم قبول کرتے ہیں.